محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر نوید عبدالجلیل آپ تمام حضرات کا آج کی اس نشست میں استقبال کرتا ہوں۔ محترم احباب، ہم نے گزشتہ نشست میں اصناف ادب پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام احباب سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں۔ تو آئیے احباب، ہم آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اصناف ادب کے حوالے سے سب سے پہلے نظم کے تعلق سے۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی موتی کو دھاگے میں پرونا اور انتظام کے۔ اردو میں وسیع تر مفہوم میں نظم سے مراد پوری شاعری ہے، یعنی وہ تمام اصناف اور تخلیقات جو نثر کے بجائے شعر میں ہوں نظم کہی جا سکتی ہیں، خواہ وہ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، خطا یا ایک شعر ہی کیوں نہ ہو۔ مخصوص شعری اصطلاح میں نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر سلسلے وار مضامین بیان کی جائیں۔ نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے۔ بعض نظموں میں مختلف موضوعات بیان کی جاتے ہیں، لیکن وہ مرکزی خیال سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف خیالات کی پیشکشی کے لیے نظم کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان حصوں یا ٹکڑوں کو بند کہتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے نظم میں ان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں نظم کی ابتدا محمد حسین آزاد اور حالی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی، اسماعیل میرٹھی، نذیر اکبر آبادی، اختر الایمان نمائندہ نظم گو شعراء میں شامل ہیں۔ آئیے حضرات، ہم نظم کی مختلف صنف یا مختلف حیتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے پابند نظم۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ دوسری جس کا نظم کی وہ صنف جس کا ہم ذکر کریں گے، وہ قسم جس کا ہم ذکر کریں گے، یہ ہے نظم معرّہ۔ ایسی نظم جس میں مصرعوں کے ارکان کی تعداد برابر رہے، یعنی ایک ہی بحر میں ہو مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرّہ کہلاتی ہے۔ شروع میں اسے نظم آری بھی کہا گیا۔ اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے اور یہ صرف ایک ہی میٹر یعنی ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آزاد نظم کی طرف۔ یہ صنف نظم مغربی شاعری سے اردو میں آئی ہے اور کافی مستعمل اور مقبول ہے۔ انگریزی میں اسے فری ورس کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا لفظی ترجمہ آزاد نظم کے طور پر رائج ہے۔ آزاد نظم میں شاعر مخصوص بحر اختیار کر کے ارکان کو کم یا زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مصرعے طویل اور مختصر ہو جاتے ہیں۔ آزاد نظم میں خیال اور جذبے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نثری نظم۔ شاعری میں نثر کا ایسا استعمال جس میں شعر کے خواص کے ساتھ داخلی آہنگ بھی پایا جائے، نثری نظم کہلاتی ہے۔ اس میں نہ تو مصرعے برابر ہوتے ہیں اور نہ ہی قافیہ اور بحر کی پابندی کی جاتی ہے، بلکہ صرف نثری ترتیب کا ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اردو کی سب سے مشہور و معروف صنف غزل کی طرف۔
اردو شاعری کی سب سے مشہور اور مقبول صنف ہے۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو بھی کہا گیا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، لیکن اب اس میں ہر طرح کے مضامین داخل ہو گئے: مذہب، اخلاق، تصوف، فلسفہ، سیاست اور سماجی مسائل وغیرہ، جس کا احاطہ آج کل غزل کرنے لگی ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد عام طور پر 5 سے 11 تک ہوتی ہے، لیکن ایسی غزلیں بھی کہی گئی ہیں جن میں اشعار کی تعداد زیادہ ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مطلب میں مکمل ہوتا ہے، اور عموماً ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہوتا، اور ہر شعر آزاد ہوتا ہے۔ غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی۔ غزل فارسی کے وسیلے سے ہندوستان میں آئی، اور ہندوستانی شعراء نے اسے اپنے مزاج کے اعتبار سے ڈھال لیا۔ غزل کے فروغ میں جن شعراء نے حصہ لیا ان میں میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، خواجہ حیدر علی آتش، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری اور مجروح سلطان پوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مطلع کے حوالے سے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آئیے حسن مطلع کی طرف۔ یہ تمام، جیسے ابھی ہم مطلع کی گفتگو میں مطلع کو لائے تھے، اور یہ حسن مطلع، یہ دو بھی جو ہے غزل سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں بھی قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مقطع۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا قلمی نام، تخلص پیش کرتا ہے۔ ردیف و قافیہ: شعر کا آخری لفظ جس کی تکرار تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں کی جاتی ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں، جبکہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو محترم احباب، آج کی اس نشست کے ذریعے سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں بخوبی اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے واقف کروائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو اور ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز یا معلومات آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔